ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو صرف اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو پکارنے کا نام نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کی جائے اور یہ دعا ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت کے نزدیک بذات خود ایک عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ یہ عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کی روح ہے اور عبادت کا مغز ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن دعا میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہم اگر دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں تو اللہ رب العزت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا۔ بے توجہی اور بے دھیانی کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے تو حقیقی معنوں میں وہ دعا ہے ہی نہیں۔ انتہائی تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا اس کا نام دعا ہے، کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی، بے کسی، عاجزی، انکساری کا اظہار کرے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تمام ضروریات کا علم ہے، ہم نہ بتائیں تب بھی علم ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھتے ہیں، تو یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور بالخصوص جو وہ دعائیں ہیں جو موقع بہ موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان کے اندر ایک پہلو محبت کا بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے اور ٹوٹ کر محبت ہے، شدید محبت ہے، دل میں ہر وقت اس کی یاد رہتی ہے، تب بھی بار بار رابطہ کرنا، بار بار اس کا زبان سے تذکرہ کرنا۔ جب محبت ہوتی ہے دل کے اندر بھی اس کی یاد، زبان پہ بھی اس کی یاد، اور بار بار رابطے کی بھی کوشش۔ حالانکہ ہر وقت دل کے اندر مستحضر ہے، زبان پر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود براہ راست اس سے رابطے کی بھی بار بار کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے شدید محبت کرتی ہے، گھر میں بچہ بحفاظت ہے، محفوظ ہے، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، بار بار فون کر کے پوچھتی ہے، اور اگر بیٹے کو گھر سے باہر بھیجتی ہے تو اس سے بار بار یہ کہتی ہے کہ رابطے میں رہنا، اور اگر اس کا فون نہ آئے تو ماں خود فون کر لیتی ہے کہ تم کہاں ہو، کب آنا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ رات کو 12 بجے 1 بجے وہ کہہ کے گیا ہے کہ اتنے بجے میں آؤں گا، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار فون کر رہی ہے، بار بار رابطہ کر رہی ہے، کہاں پہنچ گئے، کب آنا ہے، کھانا کھایا ہے، نہیں کھایا ہے، گھر آ کے کھانا کھانا ہے، نہیں کھانا ہے۔ تو یہ جو بار بار رابطہ ہے یہ محبت کے اظہار کے لیے ہے اور محبت کی وجہ سے ہے۔ تو جب ہم وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع و موقع کی دعائیں ہمیں سکھائیں، کھانا کھاتے وقت کی دعا، اور سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، تو دن بھر میں جو مختلف مواقع کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں آتے وقت کی دعا، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے ہماری اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار دل کے اندر آتا ہے۔ اور یہی ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل کے اندر مستحضر نہیں پاتے، مستحضر نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ سے ہمارا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور گناہ کی وجہ یہی ہے، گناہ کی سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت کی یاد کا دل سے ختم ہو جانا، کمزور پڑ جانا، یا جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی، تبھی انسان گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو وہ جب یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو موقع بہ موقع کی دعائیں ہیں ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
اور توجہ اور انہماک کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں